ابھی کچھ ہی مدت پہلے میں نے دلاور علی آذر صاحب کی غزلوں کے مجموعے پر گفتگو کی تھی، اور اس میں سے کچھ ایسے امتیازات بھی نکال کر دکھانے کی کوشش کی تھی کہ جو کلاسیکی طور پر بھی، کلاسیکی معیار پر بھی حیران کن ہیں، اور جدید معیار تو خیر انہیں چھو ہی نہیں سکتا۔ تو اب انہوں نے ایک نوازش فرمائی کچھ ایک آدھ ماہ پہلے کہ انہوں نے اپنے سلاموں کا مجموعہ مجھے بھجوایا ہے۔ اس مجموعے کا نام ہے 72۔ یہ 72 میں جو رمز ہے وہ ابھی عرض کروں گا۔ تو اس میں بھی وہی ان کی مشکل پسندی، وہی کڈھب ردیفوں کو پانی کر دینے والی قدرت کلام، اور شعر کی سنگین بناوٹ میں جو ہے وہ نرمی اور غم کی کیفیات کو جاری کر دکھانے والا خاص وصف وہ اس میں جیسے چھلک رہا ہے اس میں سے، اس کتاب میں سے۔ تو ایک تو خیر یہ ایک سہولت بھی حاصل ہے کہ ایسی شخصیات کی مدح کر رہے ہیں جن کی مدح کرتے وقت بڑی سے بڑی لسانی یا مضمون کی رکاوٹ یا کسی بھی طرح کی کوئی پیچیدگی جو ہے وہ ہموار ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ اگر ذہن مشکل پسند ہو اور دل جو ہے وہ اس مشکل پسندی کو قبول کر کے اپنے محبوب پر نچھاور کرے ایسی چیزیں جو دوسروں کے حصے میں نہیں آئیں، یعنی محبوبین کو اپنے ایسے نادر تحفے دینے کی جد و جہد کرے، اس کی مشق کرے، اور ان تحفوں کو بنانے، اکٹھا کرنے اور جیسے ان کی سجاوٹ کرنے کا فن انتہا کو پہنچا کر سیکھے، تو یہ بہت یہ ہوتی ہے وہ شاعری جہاں علمیہ اور نشاتیہ کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی کربلا کا یہ فیضان ہے امام حسین کا کہ انہوں نے جیسے ہمیں دکھا دیا، چکھا دیا، اور ہمارے پورے نظام احساس میں ایک بہت ہی نایاب چیز پہلی مرتبہ داخل کر دی، یعنی یوں سمجھیں کہ مسلم سائیکی کو ایک نیا حال فراہم ہوا ہے شہادت امام حسین سے، اور وہ حال یہ ہے کہ غم کا پیڑ سچائی اور حق کی زمین سے اگا ہو تو اس کا پھل نشاط ہے۔ غم کا پیڑ بنجر ہے اگر اس کے پھل جو ہیں وہ نشاط کی تکمیل نہ کرتے ہوں، اور یہ بات شاعر لوگ تو سمجھ ہی سکتے ہیں۔ امام حسین سے نسبت حاصل ہو جانے کے بعد ہر آدمی گویا از روئے حال اس کی تصدیق کر سکتا ہے کہ غم اگر سچا ہے، یا یوں کہہ دیں بالکل صاف لفظوں میں کہ غم اس کا اور اس کا نہیں ہے، غم اگر حسین کا ہے تو اس کی پیش رفت جو ہے، اس کے آگے بڑھنے کا عمل، اس کی تکمیل کے تمام مراحل نشاتیہ ہوتے ہیں، یعنی غم کا سفر نشاط کے پڑاؤ میں ٹھہر ٹھہر کے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ امام حسین کی جیسے اللہ کی طرف سے ان کے اندر ایک خصوصیت رکھ دی گئی تھی، اور یہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، اگر امام حسین اس مظلومانہ شہادت سے نہ گزرتے، تو ہمارے مذہبی اور روحانی جذبات اور احوال میں
ایک بڑا خلا رہ جاتا۔ تو اس میں انہوں نے جیسے یہ مجموعہ بھی اس پر ایک شہادت دیتا ہے، یہ جو بات میں نے عرض کی۔ تو پہلی تو یہ کہ اب اس میں مطلب تکنیکی تحسین پہلے کر لیتے ہیں کہ غزلوں میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی لمبی لمبی مشکل ردیفیں، بہت کڈھب زمینیں، ان سب کو جیسے یہ بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اس میں کوئی ہانپ کے شعر بنانے کا عمل دکھائی نہیں دیتا۔ وہ لگتا ہے بس ایک سبک رفتاری کے ساتھ کوئی ایسی رفتار انہوں نے سیکھ لی ہے کہ اس کو فرش گل اور دشت پرخار پہ چلنا ایک جیسا لگتا ہے۔ تو یہ کلاسیکی معیار پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ استادی کا ہے۔ امیر خسرو نے کہا ہے کہ شاعری میں سب سے بڑا مرتبہ اس شاعر کا ہے جسے استاد کہا جائے اور مانا جائے، اور میں خود استادی کے منصب تک نہیں پہنچ سکا۔ تو استاد اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے احوال کو اظہار لفظوں کے لیے امتحان بنا دے، یعنی جس کے احوال اتنے نادر ہوں کہ اس کے اظہار کے لیے لفظوں کے استعمال کی روایت اور روش کو بدلنا ضروری ہو جائے۔ تو وہ جو تبدیلی آتی ہے اس طرح کی فنکاری اور اس طرح کی بلند احوالی رکھنے والے شاعر کی وجہ سے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ مضمون جیسے صاف پانی کا ابلتا ہوا چشمہ ہے، لیکن وہ چشمہ نکل پتھروں سے رہا ہے۔ تو یہ بڑا شاعر یہ استاد ہوتا ہے۔ تو استاد میں پھر عرض کر دوں کہ استاد کہتے ہیں کہ جس کے لیے اظہار کی ہر قسم آسان ہو، جو لفظوں کی مشکل کو معنی کی آسانی بنا دینے کا کمال رکھتا ہو، تو یہ مطلب استاد ہوتے ہیں۔ تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظاہر ہے کہ امیر خسرو نے جب کہا کہ میں استادی کے منصب پر نہیں پہنچ سکا، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ استاد ہیں، اللہ انہیں بنائے، ابھی تو کم عمر ہیں، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوہکنی کی روایت میں قدم رکھا ہے، اور لگتا ہے کہ کوہکنی کے کچھ ہنر سیکھ بھی لیے ہیں، اور اس میں بھی دیکھا جائے اور غزلوں میں بھی اگر دیکھیں تو بالکل جیسے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے کہ پتھریلی زمینوں میں ہل چلا کر ان سے فصلیں اگلوائی جا رہی ہیں۔ تو یہ مطلب ایک بہت زیادہ قابل رشک وصف ہے شاعری کا۔ تو اس کتاب کی ایک دوسری خوبی بھی ہے، اور وہ خوبی ہے اس کتاب کا مقدمہ۔ میں نے کم شاعری کی کتابوں پر اور خصوصاً مذہبی شاعری کی کتابوں پر اتنی اچھی تقریضیں اور دیباچے پڑھے ہیں جتنا عمدہ مقدمہ یہ غلام مصطفیٰ دائم صاحب نے لکھا ہے، اور بہت کمال کا لکھا ہے۔ مطلب میں 2 مرتبہ پڑھا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کوشش کر کے لکھ سکتا ہوں ایسا۔ تو وہ بھی بہت کمال کا ہے، اور اس کی ایک خوبی، یعنی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا تو آپ نے کتاب پوری پڑھی نہیں ہے، یہ کہا جائے گا، اور کتاب سمجھی بھی نہیں ہے۔ تو تیسری جو اس میں خوبی کی بات ہے، اور یہ خوبی شاعرانہ سے زیادہ جیسے اخلاقی خوبی ہے، روحانی خوبی ہے، وہ یہ کہ یہ مورچہ بند شاعری نہیں ہے۔
وہ جیسے تبرہ فروشوں کا کلام ہوتا ہے، غالیوں کا، یہ اس طرح کا دل آزار کلام نہیں ہے۔ یہ جس پر بھی ناراض ہو رہے ہیں اس پہ ہم سب ناراض ہیں، یہ جس پر بھی نثار ہو رہے ہیں اس پر ہم سب نثار ہیں۔ تو گویا ان کا غصہ، ان کی نفرت، ان کی محبت ایک ایسی پازیٹیوٹی اور ایسی خوبصورتی اور ایسی بلند جیسے احوالی کے ساتھ ہے کہ اس سے ہم آہنگ رہے بغیر اس کتاب کا قاری نہیں بنا جا سکتا۔ تو مجھے اس میں کوئی دشواری نہیں پیش آئی کہ بھئی یہ ہمارے فلاں بزرگ کو یوں کہہ دیا اور یوں کہہ دیا، جیسے ایک تصادم کی فضا سی بنی رہتی ہے۔ تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ بالکل واضح طور پر خالص تولا ہے، اور اس میں تبرہ جو ہے وہ تولا کا حصہ بن کے تو آیا ہے لیکن گالی بن کے نہیں آیا، اور وہ جو اس تبرے کا جو ہدف ہے وہ تو ہر مسلمان کے لیے وہ مکروہ ہے، ملعون ہے۔ تو اس طرح جو لوگ نفرت کو بھی مشترکہ میراث بنا لیں، جو غصے کو بھی مذہبی نفسیات کے تمام تر پھیلاؤ اور تمام تر انواع اور اقسام کے لیے قابل قبول بنا دیں اور بلا تکلف قابل قبول بنا دیں، تو یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک مجھے ان کی اچھائی اس میں یہ نظر آئی کہ شائستگی سے ہے، شستگی سے ہے، ایک حلاجی جذب کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ لفظوں کو جیسے انہوں نے بالکل غم حسین کے اظہار کے خزانوں کو کھینچ کر لے جانے والی ہاتھ گاڑی بنا کے دکھا دیا ہے کہ ہر لفظ کو پکڑ کے اس کو گویا باربردار بناتے ہیں اپنے غم کا، اپنے حال کا۔ تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بڑی شخصیات، یعنی خاص طور پہ وہ شخصیات جن سے تقدس وابستہ ہو اور جن کی محبوبیت لازم ہو، تو ان کے بارے میں جب آدمی اظہار محبت یا اظہار عقیدت کرتا ہے، یعنی جب ان سے اپنے عاشق بن کر ان کے بارے میں کلام کرتا ہے یا عارف کی پوزیشن لے کر ان کی مدح وغیرہ شان بیان کرتا ہے، تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ ہو جاتا ہے۔ تو مبالغے کی دو اقسام ہیں، مقدس ہستیوں کی مدح یا رثا میں ہونے والی شاعری پر، شاعری کی روایت میں، کہ ایک مبالغہ جیسے یہ دائم صاحب نے بھی لکھا کہ وہ واقعیتی اور تاریخی مبالغہ ہوتا ہے، یعنی وہ واقعہ ہوا نہیں ہوتا جس واقعے کو لوکیل آف ٹریجڈی یا لوکیل آف کامیڈی بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کی تو تعویل ہو جاتی ہے۔ اس کی تعویل یہ کہ ہر آدمی جو شہادت امام حسین سے متاثر ہے اور اس کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی خوشنودی کا ذریعہ مانتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کیونکہ تاریخی تفصیلات ہیں ہی نہیں، تو وہ اس غم کے مطابق اس مظلومانہ شہادت کی شان کے شایان اس کا جو ہے ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی بناتا ہے، اس کو ایک شایان شان ماحول دے کر ایک واقعے کو تخلیق کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جیسے وہ
سب سے بڑا محبوب نامعلوم حالات میں جو ہے وہ شہید کر دیا جائے، یعنی امت میں سب سے بڑا محبوب، تو اس کا وہ حالات کا معلوم نہ ہونا، قاتلوں کی تشخیص نہ ہونا اور پورے حالات کا پتہ نہ ہونا اور پتہ چلنے کا امکان بھی نہ ہونا، تو اب یہ اس ہستی کو چاہنے والے لوگوں پر گویا ایک حمیت کے زور کے ساتھ لازم کر دیتا ہے کہ وہ اس واقعے کو سمجھنے، دیکھنے اور محسوس کروا دینے والی تفصیل فرض کریں۔ تو یہاں تخیل اپلائی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس میں یہ کہ تخیل اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ اگر تاریخ کا کانٹیکسٹ نہ معلوم ہو تو وہ کانٹیکسٹ ریکریٹ کر دیا جائے۔ تو یہ ظاہر وہ کربلا پہ ہونے والی تمام شاعری میں یہ مبالغہ ایک ضرورت ہے، مذہبی ضرورت بھی ہے، روحانی ضرورت بھی ہے، اور مطلب مرثیے کا ایک وہ مطلب تقاضا بھی ہے۔ اس کے بغیر مرثیے میں جو ترتیب اور تنظیم اور مرثیے کے تمام خواص کو جو ایک طرح کی ہسٹوریسٹی درکار ہے وہ فراہم نہ ہو سکتی۔ تو ایک تو اس طرح کا وہ تو عام ہے، دوسرا یہ ہے، دوسرا مبالغہ اس طرح کا ہے، وہ اینتھروپومورفک ہے، ہوتا ہے کہ ایک مقدس ہستی جو محبوب بھی ہے اور جو میرے لیے بالکل حجت ہے، جس میں عیب کا شبہ بھی میرے دل میں نہیں پیدا ہوتا، اور اس کے لیے کسی مزید کمال کی دعا بھی میری زبان سے نہیں نکلتی، تو اگر ایسی ہستی کی تعریف اور ثنا کی جائے تو وہ ہر موقع پہ ثناگر کو محسوس ہوتا رہتا ہے کہ نہیں، یہ تو ابتدائی حق بھی تعریف کا، مدح کا حق ادا نہیں ہو سکا، میرے عشق کا جو جناب کے ساتھ ہے اس کا بھی پورا اظہار نہیں ہو سکا، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو پھر وہ لاشعوری طور پر یا ایک تہذیبی بناوٹ رکھنے والے ذہن میں کیٹیگرائز ہو کر وہ پھر اسے خدا بنا دیتا ہے۔ تو خدا بھی وہ غائب دماغی میں بناتا ہے، اس میں بس اس کو اپنے اس فرسٹریشن کو دور کرنا ہوتا ہے، یار پوری تعریف کبھی تو کر پائیں ہم، تو جب وہ کہہ دیتا ہے یہ خدا ہیں تو بس اطمینان ہو گیا کہ اب خدا سے زیادہ کیا بنایا جا سکتا ہے، تو وہ پوری تعریف ہو گئی۔ تو اس طرح کی باتیں خصوصاً حضرت علی اور امام حسین کی مدح میں ہونے والی شاعری ہی نہیں بلکہ ان پر لکھی جانے والی تاریخوں میں، سیرتوں میں بھی واضح طور پر ایک مذہبی شعار کی حیثیت سے ایک بڑے طبقے میں دکھائی دیتی ہے۔ تو وہ مطلب اب وہ مجبوری ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال یہ اظہار محبت اور اظہار عقیدت میں در آنے والا ایک جیسے جبری سا مبالغہ ہے۔ تو ان کے یہاں ذرا یہ ایک دو جگہ ہے وہ میں عرض کروں گا بعد میں۔ چوتھی بات ہے جو اس کی تھیمیٹک اسکیم ہے، یعنی یہ 72 جو ہیں، یہ 72 استعارہ ہے کہ ایک ہی ہے جو 72 ہے، اور 72 ہیں جو ایک ہی ہیں، دونوں پہلوؤں سے، کہ حسین 72 مرتبہ قتل ہوئے
حسین نے شہادت کے 72 مراتب طے کر لیے۔ تو وہ جو 71 رفقا تھے، یعنی شہید جو ہوئے شہدائے کربلا، یہ سب جو ہیں شہادت امام حسین کے مختلف زاویے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب جیسے جزوی طور پر شہادت حسین ہی سے مشرف ہوئے ہیں، اور پھر اس نے آخر میں اپنے اس شہادت نے کلی مصداق پیدا کر دیا جب امام حسین اپنے جسم کے ساتھ شہید کیے گئے۔ تو یہ اس میں بہت خوبصورت تھیمیٹک ایک اسکیم ہے جو میں نے شاید آج کل کے شاعروں میں نہیں دیکھی، تو وہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ خوبصورتی اس اعتبار سے اور پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک جیسے بہت سے لوگوں کے مذہبی اظہارات میں کچھ مستقل روزمرہ ہوتے ہیں، تو امام حسین کے لیے امام حسین سے نسبت کے مدعی لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایک نعرہ یا ایک دعویٰ روزمرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ روزمرہ اگر مذہبی ہو تو وہ آپ کے لاشعور کا بنیادی مسلمہ بن جاتا ہے، یعنی تکرار سے، تو وہ ہے حسین حق ہے۔ اس ردیف میں انہوں نے لکھا بھی بہت اچھا ہے۔ تو حسین حق ہے، اس میں ایک طرح کا ابہام ہے، بلکہ ایہام ہے۔ ایہام کہتے ہیں کہ سامنے کے معنی مراد نہ ہوں، پیچھے کا مطلب مراد ہو، یعنی وہم میں ڈالنا۔ تو یہاں حق جو ہے وہ متعین نہیں ہے، حسین تو متعین ہے، حسین حق ہیں۔ اب یہ تمام لسانیاتی اصولوں کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا حسین رب ہیں، حسین حق تعالی ہیں، یا حق الحق حسین ہے۔ تو یہ سب سمجھنے کی کہ جو وہ ہیں اسباب وہ نظر آتے ہیں، مطلب یہ قیاس نہیں ہے۔ حسین کو حق کہنے کا جو روزمرہ ہے، اس نے حق کی شناخت کو گھٹا دیا، حسین کی شناخت کو بڑھا دیا۔ تو لیکن اس ذرا دوہری دھار والی تلوار پہ چلنے کا فن جیسا انہوں نے دکھایا ہے وہ کم نظر آیا ہے کہیں اور۔ حسین حق ہے کا استعمال جیسی محفوظیت کے ساتھ، جیسی صداقت کے ساتھ، اور جیسی صاف دلی اور شفاف باطنی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو وہ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ یہ حق کے عارف ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ حسین حق کی نسبت سے حسین ہیں، یعنی حق حسین کی نسبت کا محتاج نہیں ہے، حسین حق کی نسبت سے ایسے بنے اتنے بڑے۔ تو خیر اس طرح کی اور بہت مطلب اس میں مجھے میری ایک عجیب سی ایک انگزائٹی طاری رہتی ہے، تو اس میں اس کتاب سے کمی آ گئی، اور اللہ کرے انہیں اور ایسے کلام لکھنے کی توفیق دے کہ ہمارے اندیشے، ہمارے خوف سب رفع ہو جائیں، ورنہ مطلب اب عجیب سا لگتا ہے۔ مطلب جینا جو ہے وہ ایک مشقت کا عمل دکھائی دیتا ہے مذہبی لوگوں کی صورتحال دیکھتے ہوئے، اور کہ اب مطلب کچھ بھی ممکن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 10 سال بعد امت نبی اور امت علی الگ الگ اپنا اظہار کریں، اور یہ ایک عجیب طرح کی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ نصیریت کو قابل رشک بنایا جا رہا ہے، اور
پہلے تو ہوتا تھا کہ بھئی بحث یہ تھی کہ علی صحابہ سے افضل ہیں، بحث کا دائرہ اتنا تھا۔ پھر پتہ نہیں کب شروع ہو گیا کہ علی نبیوں کے برابر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر ہیں۔ پھر کوئی 100 برس گزرے تو پھر ایک نیا اس میں سے نکلا ورژن کہ علی جو ہیں وہ سب انبیاء و رسول سے افضل ہیں، بلکہ ساری کائنات سے افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر نہیں ہیں، برابر ہیں۔ تو اب یہ جو ترقی دلوائی جا رہی ہے تو یہ تو بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت علی کو جو ہے ذریعہ بنایا جا رہا ہے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہونے کا، مستغنی ہو جانے کا۔ تو یہ بہت خوفناک بات ہے، اور جن حلقوں میں یہ بات ہوتی ہے انہی حلقوں کے سنجیدہ لوگ اس پر بہت زیادہ متفکر اور پریشان ہیں، اور شاعری وغیرہ بھی اسی طرح کی ہو رہی ہے کہ جس میں علی کی ربوبیت کے دروازے پر لگے ہوئے تالے کی چابی بنائی جا رہی ہے، تو وہ بہت خوفناک ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح جو کام ہو رہا ہے مذہبیت میں، یہ مطلب ایک تو یہ کہ یہ مذاق ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ گویا مذہب سے بیزار ہو جانے کی ویلڈ معذوری بھی ہے۔ تو خیر ان کے یہاں الحمدللہ ایک تو یہ کہ ان کے یہاں مذہبیت غالب نہیں ہے، ان کے یہاں پیشن غالب ہے، اور وہ پیشن اس پوائنٹ آف مطلب اس انتہائی نقطے پہ پہنچ کے ہوا ہے جہاں انسان کامل ہو کر اللہ اور اپنے درمیان تمام حجابات کو اٹھا دیتا ہے، اٹھانے کا اذن حاصل کر لیتا ہے، اور دیکھنے والے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں پردہ نہیں رہ گیا۔ تو اب ظاہر ہے امام حسین ایسی ہستیوں میں سے ہیں، تو اس سے دو رد عمل، دو تاثر پیدا مطلب دو نتائج پیدا ہو سکتے تھے دیکھنے والوں میں۔ ایک تو یہ کہ حسین اللہ میاں کے شریک ہو گئے، برابر ہو گئے، اور اللہ اپنے پورے غیب کے ساتھ ان پر منکشف ہو گیا، جو نبیوں پہ نہیں ہوا، جو رسولوں پہ نہیں ہوا۔ ایک تاثر یہ لیا گیا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اس کو ایک آفیشل اعتقاد کی جگہ بھی دلوانے میں کامیابی حاصل کی گئی۔ لیکن دوسرا تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ نے اپنے پردے غیب کو ان کے لیے اٹھا لیا، اللہ نے اپنے حجابات کو اپنی مخلوق پر جتنا اٹھانا تھا وہ ان کے لیے اٹھا دیا، تو ہمارے اور ان کے درمیان حجابات نہ رہیں، ہمیں کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے۔ جو جس کے لیے اللہ بے حجاب ہوا، تو ہم اتنی جرأت تو نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم بھی ذرا اٹیمپٹ کرتے ہیں، جیسے غالب نے کہا کہ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کو۔ یہ کیا ضرور سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، کہ موسیٰ کو نہیں ملا، مطلب موسیٰ کو نہ کر دیا گیا تو کوئی ضروری تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہاں ہو جائے۔ تو ایک تو یہ تماش بینوں والا غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ یہ میں اللہ سے بے حجابی کا مطالبہ کرنے کی اوقات ہی نہیں رکھتا۔ میں اگر اللہ سے بے حجابی کی دعا کروں گا، درخواست کروں گا، تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس سے ایسا وہم پال لیا کہ وہ بے حجاب مجھ پہ ہو جائے گا۔
تو میری تو اوقات بس یہ ہے کہ یا اللہ جو تیرے محبوب ہیں ہم ان سے واصل حالت میں رہیں، ہم ان سے تمنائے بے حجابی رکھیں۔ تو اب حسین ہم اور ہمارے درمیان جو حجابات ہیں وہ اٹھنے چاہیے، وہ اٹھنے کی آرزو ان کی محبت میں سچا ہونے کی دلیل ہے۔ چاہے ظاہر ہے کہ یہ آرزو بھی ہماری اوقات سے بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بہرحال ایک عبداللہ کے لیے ہے، تو اس میں اپنی اوقات سے زیادہ بڑھنا تکبر نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کے لیے ایسا امکان اپنے لیے روا رکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ میں متکبر آدمی ہوں، میں اپنی اوقات نہیں پہچانتا۔ تو خیر، تو یہ جو اپنے دلاور علی آذر ہیں، ان سے یہ واقعی سب کو سبق سیکھنا چاہیے کہ محبوب اور معبود میں فرق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ حسین واصل باللہ ہیں تو انہوں نے واصل بالحسین ہونے کو اپنا مقصود حیات بنا لیا۔ تو اور اس مقصود حیات کو یہ عاشقانہ رفتار کے ساتھ جو ہے اس کے راستے کو طے کر رہے ہیں، یہ سیفسٹ پوزیشن ہے۔ تو گو کہ مبالغہ ہے کہیں ایسا کہ جو نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن اس کا عذر میں نے جیسے عرض کیا کہ حق کی پہچان ہوئی خلق کو آذر اس وقت، وہ شب ہجرت کا جو واقعہ ہے کہ حق کی پہچان ہوئی خلق کو آذر اس وقت جب علی آپ کے بستر سے نمودار ہوا، یہ ذرا زیادہ ہے مطلب، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ادب ملحوظ نہیں ہے۔ ہاں، کیوں سرے فرش دو عالم شور تھا بے تھا شور، کیوں سرے فرش دو عالم شور تھا بے تاہ شور، کیا خدائی رو رہی تھی، کیا خدا نیزے پہ تھا۔ اب اس میں تو فوراً ہی نعوذ باللہ نکلتا ہے نا، تو یہ ذرا سا یہ، لیکن یہ کہ یہ جیسے پوئٹک لائسنس سا ملا ہوا ہے انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیے کہ انہوں نے وہی اپنی جو مہارت ہے کڈھب زمینوں کو سہل کرنے کی، پتھر کو موم بنا کر موم کو پتھر واپس بنا دینا، یہ ان کا ہنر ہے۔ اب اس میں دیکھیے انہوں نے کیسے کیسے شعر نکالے ہیں۔ اب میں شعر پڑھوں گا، ہاں، کہ جس کو غم حسین میں کھینچا، جس کو غم حسین میں کھینچا تھا آنکھ سے، جس کو غم حسین میں کھینچا تھا آنکھ سے، اس اشک کا نمک میرے سارے لہو میں ہے، ہر گھونٹ ان کی یاد دلاتا ہے آج بھی، ہر گھونٹ ان کی یاد دلاتا ہے آج بھی، آذر بلا کی پیاس ہمارے صبح میں ہے۔ ابھی کتنا نیا استعارہ ملا نا، مطلب کتنا نیا فریز ہے کہ صبح پیاسا ہے، صبح پیاس سے بھرا ہے، یہ اس کا زیادہ بڑا مرتبہ ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پانی سے بھرا ہوتا۔ پیاس سے بھرا ہوا صبح حسین کی نسبت سے پانی سے بھرے ہوئے صبح سے کہیں افضل ہے، اور شاخ ہر نخل ہے تصویر کسی ماتم کی۔ یہ ایک جیسے وہ امیج، ایک تشبیہ اور تصویر جڑی ہوئی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ ہوا چل رہی ہو، درختوں کی شاخیں جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ماتم کرنے والے ہاتھ ہیں، تو یہ بہت زبردست۔
شاخ ہر نخل ہے تصویر کسی ماتم کی، گل کیا جب سے ہواؤں نے چراغ گل سرخ، گل کیا جب سے ہواؤں نے چراغ گل سرخ، اور کچھ بھی نہیں فرات ہماری نگاہ میں، کچھ بھی نہیں فرات ہماری نگاہ میں، پانی کا شور دب گیا مٹی کی آہ میں۔ یہ بھی بہت فریش ہے۔ اور دیا بجھا کے بھی ہوتی ہے روشنی پیدا، وہ دیا بجھانا ایک تلوی ہے نا، بہت مشہور ہے۔ تو وہ جیسے وہ جو امام حسین نے اپنے خیمے کا چراغ بجھایا تھا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، میں نہیں دیکھ رہا، تو وہ چراغ بجھانا ساری دنیا کے چراغاں کرنے سے، چراغ روشن کرنے سے بڑا عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کنٹراسٹ کو یہ اس طرح نبھاتے ہیں کہ دیا بجھا کے بھی ہوتی ہے روشنی پیدا، اگر مزاج امام حسین سمجھا جائے۔ میں کون ہوں یہ زیادہ اہم نہیں آذر، میں کون ہوں یہ زیادہ اہم نہیں آذر، کہ مجھ کو صرف غلام حسین سمجھا جائے۔ اب دیکھیں کتنی مشکل ابھی آنے والی ہے۔ اشک یوں آنکھ کے منظر سے نمودار ہوا، اشک یوں آنکھ کے منظر سے نمودار ہوا، جیسے خورشید سمندر سے نمودار ہوا۔ بہترین تشبیہیں ہیں، بہترین تصویریں ہیں، اور ایک بہت گہری جیسے لفظ شناسی کا مظاہرہ بھی ہے کہ آنکھ کا منظر، یہ جو منظر ہے، منظر کا مطلب ہوتا ہے نظر کی جگہ، نظر گاہ، جہاں سے نگاہ نکلے یا جہاں نگاہ پڑے، یہ منظر ہے۔ تو آنکھ کو منظر کہنا اس پہلو سے ہے کہ آنکھوں کے نگاہ زار سے اشک ایسے نمودار ہوا، کیونکہ نگاہ زار آنکھیں جو ہیں وہ نگاہوں سے پٹا پٹ بھری پڑی ہیں، ان میں سے اشک جو ہے ان میں سے جگہ بناتا ہوا باہر آ جائے تو یہ بڑا کام ہے۔ وہ اشک جو ہے وہ کسی بہت بڑی قوت کا حامل ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اشک جیسے خورشید سمندر سے نمودار ہوا، کیا کہنے۔ اب پہلے میں دیکھا منظر کو عجیب طرح سے استعمال کیا، اور دوسرے میں اس کو الٹ دیا۔ اب یہاں آنکھ کو سمندر کہا جا رہا ہے، جبکہ عام طریقہ یہ تھا کہ اشک کو سمندر سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے یہ سامنے کی بات کو چھوڑ کر ایک بہت نازک اور لطیف نقطہ پیدا کر دکھایا، ایک عمومی قاعدے کو توڑ کر، کہ وہ جو ہے یہ اشک جو ہے یہ خورشید ہے، اشک کو خورشید سے تشبیہ دینا شاید نایاب ہے، کہ یہ دل کی آگ کو اپنے پانی میں محفوظ کر کے، یہ پانی کی بوند دل کی سورج کو شرما دینے والی آگ کو کنٹین کر کے، محفوظ کر کے، بجھائے بغیر، بلکہ مزید بھڑکاتا ہوا جب آنکھ سے نکلا، یہ اشک ہے، یہ اشک غم حسین ہے۔ تو اگر وہ کیا جیسے خورشید سمندر سے نمودار ہوا، تو ایک شعلے کی لپک نور میں ڈھل کر آئی، ایک شعلے کی لپک نور میں ڈھل کر آئی، ایک کردار
72 سے نمودار ہوا، جو بات ہم شروع میں کر رہے تھے۔ اور آج کی رات گزاری ہے دیے نے مجھ میں، آج خیمہ امام حسین میں خود ہوں۔ آج کی رات گزاری ہے دیے نے مجھ میں، آج کا دن میرے اندر سے نمودار ہوا۔ اور غم حسین میں آنسو بہائے جب میں نے، غم حسین میں آنسو بہائے جب میں نے، پتہ چلا کہ میری آنکھ کتنے کام کی ہے۔ اور شاہ کے غم نے محبت کی نگہبانی کی، یہ کتنا فریش، کتنا خوبصورت اظہار ہے کہ شاہ کے غم نے محبت کی نگہبانی کی، ورنہ معاملہ الٹا ہوتا ہے، محبت غم کی نگہبانی کرتی ہے۔ اگر غم حسین کے علاوہ کسی کا ہے نا تو وہ محبت کی نگرانی اور نگہبانی ہی میں سروائیو کرے گا، لیکن حسین کا کیونکہ یہ غم امام حسین کا ہے تو یہ غم محبت کا نگہبان ہے، یعنی محبت اس کی نگہبانی اور حفاظت میں ہے۔ اور اشک نے آ کے میرے دل میں رسا خوانی کی، تو مطلب کمال ہے کہ غم نے محبت کی کو محفوظ رکھا، نگہبانی کی، اس کی کفالت کی۔ اور محبت کو بھی ایک کفیل کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ کفیل محبوب کا غم ہوتا ہے، محبوب تک پہنچنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ اور اشک نے آ کے میرے دل میں رسا خوانی کی، دل محبت کا بھی گھر ہے، غم کا بھی گھر ہے، دونوں جو ہیں جیسے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اور غم نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے محبت کی۔ اور اس ماحول میں کو مکمل کرنے کے لیے ایک کردار درکار تھا، وہ کردار ہے اشک، کہ اشک نے آ کے میرے دل میں رسا خوانی کی۔ اور زبان بولوں گا چپ کی، زبان بولوں گا چپ کی کہ بات ہو جائے، زبان بولوں گا چپ کی کہ بات ہو جائے، سکوت ڈھونڈ رہا ہوں کلام کی خاطر۔ بہت زبردست۔ اب یہ آخری شعر مجبوراً مطلب تھوڑے شعر سنا رہا ہوں، باقی مطلب تب جا کے روشنی کو نئے خال و خد ملے۔ یہ شعر ایسا ہے کہ اس تلمیح پر ایسا شعر شاید نظر نہ آئے۔ وہ تلمیح، وہ خیمے میں دیا بجھانے والی جو تلمیح ہے، تب جا کے روشنی کو نئے خال و خد ملے، خیمے میں جب امام نے گل کر دیا چراغ۔ کمال ہے، کمال ہے۔ تو جناب یہ مطلب مجھے اندر سے تقاضا ہوا کہ میں ان کی دوسری کتاب پہ بھی عرض کروں کچھ، اور اس میں زیادہ جو تحریک تو یہ 72 سے ہوئی، مطلب امام حسین کے تذکرے سے، اور پھر وہ تذکرہ بھی ایسا کہ اللہ اس تذکرے کا ہمیں حامل بنائے۔ مطلب یہ تذکرہ بھی وہ مورچہ بند اور مکارانہ اسکیم کے ساتھ نہیں ہے، تو اللہ ہمیں حسین کا یہ غم عطا فرمائے، اللہ حسین سے ایسی نسبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے غم کو بندگی کی بہت بنیادی قوتوں میں سے ایک قوت بنائے، ان کی یاد میں گرنے والے ہر آنسو کو ہمارے لیے دنیا میں ہی کوثر و سلسبیل کا بدل بنا دے، آمین۔